السلام علیکم دوستو، آج میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے. وہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہاؤ ٹو ریموو انفلیشن فرام آر سوسائٹی. ہماری سوسائٹی سے انفلیشن کو کیسے دور کیا جاتا ہے، ہمارے سماج سے، ہمارے معاشرے سے انفلیشن کیسے کم کی جاتی ہے. آپ تمام ذہین، آپ تمام انٹلیکچوئل سے یہ میرا سوال ہے، بتائیے. دوستو، معاشرے میں جو انفلیشن ہوتی ہے وہ اس طرح سے کم ہوتی ہے کہ جب معاشرے میں جو پیسہ ہوتا ہے وہ رول کرتا ہے. معاشرے کا پیسہ جب رول کرے گا تو انفلیشن آٹومیٹیکلی کم ہو جائے گی. یہ بات آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے کس نے بتائی؟ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر معاشرے میں خوشحالی چاہتے ہو تو معاشرے میں دینے کا مزاج بڑھاؤ. جب آپ لوگوں کو پیسے دیں گے تو معاشرے میں خوشحالی کا مزاج آئے گا. اگر معاشرے میں ہولڈ کرنے کا مزاج آ گیا، سوسائٹی میں پیسوں کو روک کر رکھنے کا مزاج آیا، تو پھر آپ یاد رکھیے کہ معاشرے میں پیسے تو خوب ہوں گے، پیسوں کی بہتات ہوگی، لیکن لوگ پریشان نظر آئیں گے، لوگ بے چین نظر آئیں گے. میں جانتا ہوں کہ میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں یہ بات مشاہدے کے خلاف ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ ایسے ذہین اور انٹلیکچوئل ہیں کہ جب آپ اس بات کو غور سے سنیں گے، دیکھیں گے، تو آپ اس کو دھیان بھی دیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فہم دیا ہے، دماغ دیا ہے، آپ ذہین اور انٹلیکچوئلز ہیں. دوستو، یہ ایک بہت اہم چیپٹر ہے جو ہمیں معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ انفلیشن والی بات انسانیت میں سب سے پہلی دفعہ کس نے بتائی. کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دو اور مال بڑھے گا، اور اس بات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھا لی کہ صدقہ دو اور مال بڑھے گا. اب یہ ہمارا چھوٹا سا دماغ ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اب آپ سوچئے کہ آپ مالدار لوگ ہیں، آپ پیسے والے لوگ ہیں، آپ نے غریبوں کو صدقہ دیا، آپ نے پیسے دیے. اب یہ پیسے غریب کی بیسک خواہشات کو پورا کرتے ہیں. غریب کو اس پیسے کا کرنا کیا ہے؟ اس کی سب سے پہلی خواہش ہے کہ وہ آٹا خرید لے، دال خرید لے، تیل خرید لے، چینی خرید لے، چائے خرید لے، تیل خرید لے وغیرہ. اس نے اپنی ان ضروریات کو انہی پیسوں سے خرید لیا جو آپ نے انہیں دیے تھے، اور آپ ہی بازار میں ان چیزوں کو سیل کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں. اس طرح سے پیسوں نے رولنگ شروع کر دی کہ آپ کے پیسے غریب کے پاس گئے، پھر غریب کے پیسے مارکیٹ میں آئے اور اس نے رولنگ شروع کر دی. جس طرح سے رولنگ شروع ہوتی ہے پیسوں کی تو انفلیشن اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے. اب لوگوں میں خوشیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. دیکھیے، اب میں آپ کو بزنس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جب کبھی آپ کسی کاروبار کو، کسی بزنس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے سوچیں تو کچھ باتوں کو دھیان میں رکھیں. سب سے پہلے یہ کہ میں اس بزنس کے ذریعے سے یا اس بزنس کو کرتے ہوئے کبھی کسی کو انشاءاللہ دھوکہ نہیں دوں گا. دوسرا یہ کہ میرے اس بزنس سے میں لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا. جب میں لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا، جب آپ نے ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بزنس کو شروع کیا، کاروبار کو شروع کیا، تو اب آپ کا دوسرا پارٹنر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو جائے گا. اور جس کا پارٹنر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے تو پھر اب اسے کس چیز کی ٹینشن؟ پھر تو اسے اب صرف سکون کی زندگی گزارنی چاہیے. اچھا، اب اپنے بزنس سے لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچائیں؟ یہ ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے کہ اپنے بزنس سے لوگوں کو فائدہ، تو وہ آپ ایسے پہنچائیں گے کہ آپ کے کاروبار کو آپ اتنا آگے بڑھائیں گے، اتنا زیادہ گرو کریں گے کہ آپ کے بزنس سے لوگوں کو کاروبار ملنا شروع ہوگا، نوکری ملنا شروع ہوگی، روزگار ملنا شروع ہوگا. تو ظاہر ہے کہ آپ نے اس سے فائدہ پہنچا دیا. دوستو، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سب کچھ دے دے، ہر چیز ہمارے پاس آ جائے، پھر ہم سدھر جائیں گے، نماز پر آ جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مانیں گے، سب کچھ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے تم سدھر جاؤ، تب میں تمہیں ہر چیز عطا کر دوں گا. اب ہمیں اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہم دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، ہمارے دل اور دماغ کے اندر یہ چیز آئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. دنیا کی کوئی بھی ہستی ہمیں دیکھے نہ دیکھے، ہم کتنا ہی چھپے ہوئے ہوں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ is watching us every time. تو جب ہمارے دل میں یہ خیال رہے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ is watching us every time، تو ہم ضرور انشاءاللہ صحیح طریقے پر، صحیح راستے سے چلیں گے. So until next time, this is محمد احمد. السلام علیکم.